فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا، اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے۔ اور دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے۔ اب بتاؤ، روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی؟ یا سرہانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آبگینہ ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آبگینہ ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور طمانیت نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے حوالے سے آج گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہدایت ہے اور اس کو کتاب ہدایت بھی کہا گیا، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب سے وابستگی اختیار کرنے والے دنیا کے اوپر سرخرو ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن فرمایا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دا ہو، چھوڑ دو، شافی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور
دنیا کے بڑے بڑے ادیب شاعر، ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ. تو پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا. ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا. الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں. اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے تک کے لفظ ہوں گے. قرآن کی معنویت اور قرآن کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. جس طرح کہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے الفرقان الحق کے نام سے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب تیار کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں یہ کتاب لوگوں کو پیش کی ہے. یہودی لابی اس کتاب کے فروغ کے لیے کروڑوں ڈالر صرف کر رہی ہے. انٹرنیٹ پہ وہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی. میں نے بھی اس کی پہلی سورت جس کا نام اسے رکھا ہے سورۃ البسم اللہ، اس کو دیکھا ہے تو مجھے متنبی یاد آ گیا. متنبی نے بھی کسی دور میں کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، اور قرآن مجید کی ایک بڑی معروف سورت ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی وہ گونج اور وہ گرج اور وہ آواز، انسان سراپا حیرت ہے. پھر کہا مل قاریہ، وہ کڑک کیا ہے؟ انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے ہے، سمجھ ہوش خرد فہم و ادراک سے بالا ہے. پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے. یہ ہے قرآن کا اسلوب. اب متنبی نے بھی کوشش کی. اب وہ کہتا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی. اب نہ اس کو کسی نے سنا نہ اس کا کوئی تصور دماغ میں لا سکتا ہے. انسان حیرت میں ڈوب گیا. پھر دوسرا سوال اس کے اوپر وارد ہوتا ہے مل قاریہ. حیرت ختم نہیں ہوتی. پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اور پھر بتایا اس دن انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. پھر اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا. پھر کہے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھے زیبا ہے. تو وہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ سوال در سوال ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا متنبی کی بے تکی بات دیکھیے. الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. جب کہہ دیا الفیل بات ختم ہوگی. پھر کہتا ہے مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ فیل کہنے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھی ہے. پھر کہتا ہے مل فیل، سوال بنتا ہی نہیں. لیکن پھر اس کے بعد کہتا ہے وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے. لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا لیکن معنویت کہاں سے لائے؟ تو کہا قرآن کی مثل تم لانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو. تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں. 7 مہینے تک کعبے کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہی تھی، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاصر رہے. اور پھر ایک نے آگے اپنی طرف سے یہ جملے لکھا تھا انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ورنہ اس کا مقابلہ ہم ضرور لاتے. دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا، اشش کر اٹھا. لیکن جب اس چوتھے جملے پہ آیا تو حیران ہو گیا. اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور آگے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر. یہ پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا کسی بشر کا ہی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی مثل کا لایا جانا ممکن نہیں ہے. قرآن کی اخبار و اخبار غیبیہ، قرآن نے جو کہا اس کی صداقتیں حرف بحرف ثابت ہو رہی. بلکہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تحویل قبلہ کے متعلق سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا. یہ قرآن نے خبر دی، اور یہ اعتراض یہودیوں نے اٹھانا تھا.
اب قرآن نے کہا ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو کس نے پھیرا؟ کیوں تم اس سے پھر گئے؟ یہ اعتراض کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب انہوں نے ابھی اعتراض کیا نہیں، ابھی اعتراض کریں گے، قرآن نے پہلے بیان کر دیا۔ اور یہودی اسلام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی موقع خالی نہ جائے، اب یہ ان کے لیے موقع تھا۔ قرآن نے کہا تھا ان قریب کہیں گے بے وقوف کہ تمہیں قبلے سے کس نے پھیرا، تو یہ کس نے کہنا تھا؟ یہودیوں نے کہنا تھا، یہودی کہتے ہی نہ، ان کے دل میں اعتراض آتا بھی تو زبان پہ نہ لاتے، اور پھر کہتے لوگ، قرآن نے تو کہا تھا کہ لوگ کہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، لہذا قرآن کی بات غلط ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا تھا، اور پھر یہ نہیں کہ اس کا جواب یہ دے دیا جاتا تم نہیں کہو گے تو کل آنے والی صدیوں میں لوگ کہیں گے۔ لفظ ہیں سیکون الصفحاء، سین اور صوفہ یہ مستقبل قریب کے لیے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دور جا کے کہیں گے، ان قریب کہیں گے، سیکولو ان قریب کہیں گے، تو وہ اگر نہ کہتے رک جاتے اور پھر کہتے یہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ان قریب کہیں گے، اب کون کہہ رہا ہے؟ کہنا تو انہوں نے نہیں تھا، تو اپنی زبان کو روک لیتے، لیکن روک نہیں سکے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، جو انہوں نے کہنا تھا قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور ایک آج بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آج ہی نہیں، کل ہی نہیں، کبھی بھی قیامت تک یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے۔ آج اسلام کو جھٹلانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسلام کی تکذیب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان کو بھی نظر آتی ہے، تو وہ تمنا کر لیں کسی فورم پہ آ کے کہ قرآن تو کہتا ہے یہودی موت کی آرزو نہیں کر سکتے، ہمیں موت کی تمنا ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں امنگ ہے مرنے کی۔ وہ کسی فورم پہ آ کے یہ بات کہیں اور کہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا تھا کہ تم کبھی آرزو نہیں کر سکتے، ہم تو آرزو کر رہے ہیں، لیکن نہ انہیں کل اس بات کی توفیق ہوئی تھی جو قرآن نے سیقول الصفحاء کے اندر کہا، اور نہ قیامت کے اندر اس بات کی توفیق ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، قرآن کی صداقتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ قیامت تک قرآن کی صداقتوں کا سورج چمکتا رہے گا، اور اس سورج کو کوئی بھی گدلا نہیں سکتا، دھندلا نہیں سکتا، اس کی روشنی کو کوئی مات نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی وہ پاکیزہ اور مطہر کتاب ہے جو حجت بھی ہے اور ضابطۂ اخلاق بھی ہے اور ضابطۂ حیات بھی ہے۔ دنیا کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ضابطے تو ہیں لیکن حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں پھر بات آگے چلے۔ ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا جاتا رہا ہے، عادت باری تعالیٰ اس طرح رہی ہے کہ اس دور کے مطابق عطا کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت عروج پہ تھی، لوگ لوہے کا کام کرتے تھے، زرہیں بناتے تھے، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈال کے کوئی شکل دیتے۔ تو اس دور میں اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا اسی قبیل کا دیا گیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے، موم کی طرح نرم ہو جاتا، لوگوں کو تو گرم کر کے نرم کرنا پڑتا، اللہ کا نبی یوں ہی اس کو نرم فرما لیتا۔ تو یہ چیز بطور معجزہ عطا کر دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حسن کا چراغ گلی گلی جل رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ حسن عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، جادوگری کا فن عروج پہ تھا، نقطہ کمال پہ تھا، گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ کرشماتی عصا تھا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب احتیاج ہوتی ہے تو وہی سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، اور منوں ٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل لیتا ہے۔ جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا، نہ قد بڑھتا ہے، نہ وزن بڑھتا ہے، نہ حجم بڑھتا ہے۔ تو چونکہ جادوگری کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا وہ جادوگروں کے فخر کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھر سے چیزیں بنانے کے عادی تھے، لیکن اللہ نے جو نبی کو معجزہ دیا وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، یہ طب کے عروج کا دور ہے، طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا گیا تھا، لیکن 3 امراض کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔
مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ تینوں علاج رکھ دیے۔ وہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس میں روشنی آ جاتی ہے، کوڑی کے جسم کو ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو شفا مل جاتی ہے، اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا، اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے، یہ زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب تھے، لوگوں کو اپنی زبان پہ بیان پہ ناز تھا۔ جو سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن دیا گیا، اور پھر اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے کہ ان کتابوں کے بعد نئی کتاب نے آنا تھا۔ اگر ان میں تحریف راپ آ جاتی ہے، ان میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو نئی کتاب آ کے اس خلا کو پورا کر دے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہذا اس کے احکام غیر متبدل ہوں گے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے دکھوں کا مداوع اس ایک کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، اور اس کتاب سے وابستہ ہونے والا، اس سے روشنی اور نور لینے والا محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو امت کے نام مصطفیٰ کی وساطت سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے کلام مجید کے پردے میں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معانی و مطالب کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہو، آپ 2 4 5 10 ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں، امتحان لیں اس کا، وہ انگلش پر بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، سپیلنگ بھی اسے آتے ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگہی نہیں ہے، تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ کیا، تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں۔ تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو، مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو، ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی؟ آپ کہیں گے خاک پڑا، لفظ فرفر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا۔ ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا اذعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مشتمل ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید نے اس صندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اور اس نے راہیں کشادہ کر دیں اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دیں۔
اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا۔ حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے، اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کہ نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست یا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کو تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کی سہولت ڈھونڈ لی، اس سے جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی سہولت بھی سیکھ لی ہوتی۔ ہم نے قرآن سے بھی جو ہے وہ موت کو ہی تلاش کرنا چاہا۔ آؤ قرآن کے دامن میں جو روشنیاں ہیں، قرآن کے دامن میں جو زندگیاں ہیں، قرآن کے حرف حرف کے اندر جو حیات کے اصول رکھے گئے ہیں، جینے کے جو ڈھب اور طریقے سکھائے گئے ہیں، ان سے ہم روشنی اور نور حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔
قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اور مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. کیا آج وہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم قرآن کو صرف رسم کے طور پہ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب سے ہمیں آگہی ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ہماری کوششیں ہی نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی، اپنے معاشرتی نظام کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگتے ہی نہیں ہیں. کاش کہ یہ معاشرہ قرآنی معاشرہ ہو جائے، پھر زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائے اور زندگی میں بہاریں آ جائیں. یہ زندگی کے سارے دکھ، یہ زندگی کی ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن کے دامن سے لپٹ جائیں، زندگی میں رونق آ جائے، زندگی میں بہاریں آ جائیں، ہر سمت محبتوں کے پھول کھل اٹھے اور نفرتوں کے کانٹے خود بخود ہی ختم ہو جائے اگر ہم قرآن پہ آ جائیں تو. لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا. لا یبقى من القرآن الا رسمہ. قرآن کو رسم کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ قرآن تو مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا ہے. وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، آج بانی اسلام کا کلا کما کر دیں گے. سورہ طٰہٰ کی ابھی چند آیتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں. جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عزم لے کر گھر سے نکلتے ہیں، گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے، کہا مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دو. یہ قرآن کی تاثیر تھی، اور پھر قرآن ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قرآن کا جو نغمہ پھوٹا، لوگوں کی تقریر پلٹتا چلا گیا. حضرت عمر فاروق کا دور ہمایوں ہے. مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں. مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی، پھر خنسا، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممانعت ہوئی. آپ کا دور ہمایوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی. ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے، وہ نماز پڑھنے آتی ہے. ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے. 2 4 5 مرتبہ اس نے اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا. ایک دن رک کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں، چاہنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان سے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں. اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے، میں تیری ہر خواہش، تیری ہر بات مانوں گی. اس نے کہا جلدی کہو، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا. اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے، ایک ہی میری آرزو ہے، 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل شرط رکھ دی، یہ تو بڑا آسان ہے، اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لیے 40 دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے، میں تو 40 سال بھی گزارنے کو تیار تھا. خیر 40 دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں. جب 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے، اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے. یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا. اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں. کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا. اگر ہم 40 سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا. مجھے سوچنا چاہیے کہ 40 سال ہو گئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا، اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. 40 دن نماز پڑھی، قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی. کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مصلوں کی زینت بن جائیں جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں، اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار ملتا ہے. آج امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی،
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، دم خم ہی نہیں رہا، ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا۔ آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے، کس کے سامنے نہیں ہے حالات۔ کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا، آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے، عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کرے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہو تو موجیں موجاں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ حضور کی سیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں، حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا، لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھانک کر کے بھی دیکھا؟ جس بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے، جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، وہ دیانت نہیں رہی، وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا، وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے، ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا۔ ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہی کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ علماء نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے، جو صوفیاء اعظام ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے، اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصب کو دیکھنا ہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔
ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناتا توڑ لیا ہے۔ آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناتا دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی۔ ہم تو 313 ہو کے نہیں دبے تھے، اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہل ایمان۔ تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہمارا معاشرہ اس وقت جس بدامنی کا شکار ہے اور جو مالی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت برس چکی ہیں ہمارے اوپر، اس کے باوجود ہر طرف بے یقینی، بے نوری اور عدم اطمینان، اس کی بنیادی وجہ چونکہ طمانیت دولت میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ طمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے، سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلو میں نہیں ہے۔ طمانیت تمہیں ملے گی تو اللہ کی یاد میں ملے گی، طمانیت ملے گی تو ذکر الہی میں ملے گی، طمانیت تمہیں ملے گی، سکون کی دولت ملے گی تو قرآن کے دامن سے ملے گی۔ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں، ذلت ہمارا مقدر ہے، اور آج ہمارا وجود امت مسلمہ کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا دکھڑا ہے کہ میں کس انداز سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اور ہم اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ سے ہٹ کے ہم چلے گئے ہیں۔ قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے تو ہماری زندگی خود بخود سہل ہو جاتی ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے 2 ضابطے بیان کر دیے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی صبر اور مرحمت، یہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور طمانیت دیتی ہیں۔ یعنی معاشرے میں 2 طرح کے طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جو پریشانی، دکھ، اذیت، پسماندگی، بیماری، دکھ اور غم میں ہے، اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی، دولت مندی اور صحت، عافیت اور فراوانی میں ہے۔ اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کر دی۔ اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے۔ جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس کو قرآن تاکید کرتا ہے تو صبر کر، اور جو خوشحال ہیں، دولت مند ہیں، صحت عافیت سے مالا مال ہیں، ان کو قرآن تاکید کرتا ہے تم رحم کھاؤ۔ اور اگر مصیبت زدہ صبر کی کوشش شروع کر دے اور جس کے پاس دولتوں کی، عافیتوں کی، صحت کی فراوانی ہے، وہ دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دے تو آپ بتائیں کہ معاشرے کے اندر کتنا حسن پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ عید الفطر کے موقع پہ پچھلے سال اس پر مفصل گفتگو کی تھی، جو احباب وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو خوشیوں کے گہوارے ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید منا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عید جو ہے وہ غریبوں کو، پسماندہ لوگوں کو، پریشان، دکھی اور بیماروں کو، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی عید یہ ہے۔ اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنی خوشیوں کا متوالا ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہے، وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں۔ ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ آرزو غریب کے بچے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ عید کے دن بھی تفریق ہم نہیں مٹا سکتے۔ میں نے کرن نامی اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ بچی کی عمر 7 سال تھی۔ کیا وہ معاشرے کے کندھوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے اگر مچل پڑے اور انہوں نے ضد کر لی اور غریب
बाप उनकी जिद को पूरा ना कर सका तो उनके दुखों का मदावा किसके पास है? यह शरीयत का मिजाज है। ईद के दिन, ईद की रात जो मुवानसत की रात है, जो मोहब्बतों की रात है, दुख लोगों के बांटने की रात है, वहां बेचराग घरों का रुख करो। और जिनके घरों के अंदर सुकून और तमानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जिनके घर के अंदर खुशी नाम की किसी चीज का बसेरा नहीं है, ईद के दिन वो दुखी घर ढूंढो और मोहब्बतें जाकर उन घरों में तकसीम करो। और ईद की खुशियों में अगर उनको शामिल कर लेते हो तो ये कुरान का मिजाज है, वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिल मरहमा। एक तबका जो है वो भी वावेला ना करे, दुख आ जाए तो दुख को बर्दाश्त करे। अल्लाह दुख पर सब्र करने पर भी अजर रखा हुआ है। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, हुजूर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो मेरे लिए दुआ करो कि मैं जब गिरती हूं तो मेरा सतर भी खुल जाता है। तो आका करीम ने फरमाया, अगर तू कहे तो मैं दुआ कर दूं, और अगर तू सब्र कर तो तुझे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। उसने अर्ज की, हुजूर मुझे जन्नत वाला सौदा कबूल है, मुझे ये मिर्गी के दौरे पड़ते रहे लेकिन सब्र करूंगी जन्नत मुझे मिल जाए। लेकिन इतना है कि औरत जात जब गिरती हूं तो पर्दा खुल जाता है, ये आरजू है कि पर्दा सतर ना खुले। फरमाया, हां सतर नहीं खुलेगा लेकिन मिर्गी के दौरे बदस्तूर मौजूद रहेंगे। आका करीम ने उसको जन्नत की बशारत दी। ये थे वो लोग जिनका अल्लाह पे यकीन था, जन्नत के वादे पे इत्मीनान है और जन्नत के वादे पर अपनी बीमारी को कबूल कर रहे हैं। हम थोड़ा सा दुख झीलते हैं तो वाबिल्ला मचा देते हैं। कुरान ने दोनों को जो है वो आईना दिखाया और रास्ता बतलाया कि जो महरूम तबके हैं, गरीब तबके हैं, दुखी तबके हैं, वो सब्र का दामन न छोड़े, वो अपनी गुर्बत को तमाशा ना बनाएं। और दूसरी तरफ जिनको दौलत की फरावानी दी गई है, जिनको सेहत और आफियत दी गई है, वो अपनी आफियत कदों में बैठ के ईद की खुशियां ना मनाएं, बल्कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो दुखी हैं, जिनके घरों के चिराग बुझे हुए हैं, जिनके घर के अंदर रोशनी नाम की चीज कोई नहीं, जिसकी घर के अंदर से ज़ियाएं और खुशियां रूठ गई हैं, वो उनकी खुशियां उनके घर की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करें। अर्श का रब बड़ा मेहरबान होगा, उनके ऊपर अपनी छमछम रहमतों का नजूल फरमाएगा। आइए हम ईद के रोज इस अज़्म का इयादा करके दुखी और मुसीबत ज़दा अपने गरीब रिश्तेदारों को और अपने मुआशरे में, अपनी गली और अपने मोहल्ले में जो दुखी लोग हैं, उनकी आनत के लिए मैदान में निकलें। यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से वो रिवायत अर्ज किया करता हूँ। एक दिन महबूब खुदा का दरिया रहमत जोश में आ गया, फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग लो। अर्ज की, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाप से मशवरा कर लूं। कहा जाओ कर लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, हुजूर का दरिया रहमत जोश में है। और आका फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग लो, मुझे बताया जाए मैं हुजूर से क्या मांगूं, आप इंतखाब फरमाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर से कहना कि मेराज की रात कुर्बत खास में अल्लाह ने आपसे जो खास बातें की थी उनमें से एक बात बता दें। ये मेरी डिमांड है, यही मेरी चाहत है, आज ये मैं आपसे तलब करना चाहती हूं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हाजिर हुई। अल्लाह अकबर। हुजूर ने पूछा, आयशा मांगो जो मांगना है। अर्ज की, हुजूर मेराज की रात जब कुर्बत खास में आप पहुंचे थे और आपके मालिक ने आपसे राजो न्याज की कुछ बातें की थी, मेरी आरजू है उन राज की बातों में से एक बात मुझको बता दें। हुजूर मुस्कुराने लगे इस बात पे कि अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब कैसा है, और फिर अगर वो राज की बात बता दूं फिर राज राज तो ना रहा, लेकिन चूंकि वादा किया हुआ था, फरमाया, आयशा सुनो, जब मैं कुर्बे खास में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझसे जो खास बातें फरमाई उनमें से एक बात यह थी, ऐ मेरे महबूब, अगर तेरी उम्मत में से कोई शख्स किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो मेरे ऊपर लाजिम है कि बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बताया हुआ था कि जो हुजूर कहें वो मुझे जरूर बताना है। हाजिर हुई और आके कहा, आप रोने लगे। कहा, बात रोने वाली तो नहीं है, बात तो खुश होने वाली है। बसा औकात किसी का दिल हम जोड़ देते हैं, कोई किसी को कर्जा दे दिया, दुखी के काम आ गए, किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये तो काम बन गया, जन्नत के रास्ते आसान हुए। कहा, मैं इसको दूसरे पहलू से देख रहा हूं, तस्वीर का दूसरा रुख देख रहा हूं, मैं इसको जरा माकूस देख रहा हूं। अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो बगैर हिसाब के अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि वो जन्नत में भेजेगा। तो अगर कोई किसी का दिल तोड़ बैठे तो हम देखें कि हम अपने अमल से, अपने रवैये से किसी का दिल तो नहीं तोड़ते। हम ईद की नुमाइश इस अंदाज से तो नहीं करते कि गरीब को उसका दुख ज्यादा लगने लग जाता है। वो किसी मुफक्किर ने कहा था ना कि आप अपनी आसाइश ना छोड़ें, नमाज छोड़ दें तो गरीबों के दुख खत्म हो जाएं।
لیکن ہم نے کبھی اس نقطۂ نظر سے نہیں سوچا آئیے ہم معاشرے کی اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش کریں۔ یہ ایک اہم پیغام تھا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس پیغام کو لے لیں، پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اور معاشرے کے دکھ بانٹیں۔ یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ ان کی ایک خوبی تو یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ دوسری خوبی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ان دونوں پر مفصل گفتگو پچھلے دروس میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ متقیوں کی تیسری خوبی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ کس سے خرچ کرتے ہیں؟ جو ہم نے ان کو دیا۔ مالک کی کیسی کرم نوازی، خود دے کر، عطا کر کے پھر کہتا ہے مجھے قرض دے دو، اور پھر اگر تم مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں تجھے کئی گنا عطا کروں گا۔ کیسا سودا ہے اور کتنا نفع بخش سودا ہے۔ متقیوں کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اس کے دیے ہوئے سے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، راہ خدا میں صرف مال خرچ کرنا ہی مراد نہیں، بلکہ جو بھی انہیں دیا گیا وہ علم ہے تو علم بانٹتے ہیں، وہ روحانیت ہے تو روح کا نور بانٹتے ہیں، جو صلاحیتیں ان کو دی گئیں اس کو راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ تو جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ اگر تم مال راہ خدا میں دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ غنا کا وعدہ دیتا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو جن کو اس کے وعدے پہ یقین ہے تو وہ راہ خدا میں لٹاتے رہتے ہیں اور لٹانے سے کبھی کم نہیں ہوا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے دور میں پانی نکالنے کے لیے کنویں ہوا کرتے تھے، بعد میں مختلف ذرائع پانی کو نکالنے کے لیے آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے۔ اب وہ جو پرانے کنویں تھے ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن آج اگر کہیں جا کے کوئی کنواں پرانا موجود ہو کسی بستی میں، آپ جا کے دیکھ لیں، ایک تو ان کا پانی بہت گہرا ہے، دوسرا اگر نکالو گے تو متعفن اور بدبودار ہے۔ اس کو کسی نے بند نہیں کیا تو وہ خود بخود پانی رک کیوں گیا اور خود وہ متعفن اور بدبودار کیوں ہو گیا؟ تو جب کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا باہر دیتا تھا اللہ روز اسے عطا کرتا تھا، اور جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا تو اس کو جو ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اس کے سوتے خشک ہو گئے، اب نہ اس میں تازگی رہی، نہ ٹھنڈک رہی، نہ برودت رہی، اور نہ اس کے اندر وہ پاکی رہی۔ تو اگر راہ خدا کے اندر دیتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، اور اگر ہاتھ روک لو گے تو پھر وہ جو مال رکا ہوا ہے، جس طرح کنویں کا رکا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے تو یہ مال وبال بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوگا، سانپ کی صورت کے اندر بندے کو ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں اور یتیموں پر، دکھیوں اور بیماروں پر، مساجد پر، مدارس دینیہ پر، رفاع عامہ کے کاموں پر، اپنے دکھی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور جب دیا ہوا ہی اسی کا ہے، اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت لے کر چل دیے۔ آگے ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، وہ حضرت ابو دہدا کی ملک تھا، اور اس کے اندر ہی ان کی رہائش تھی، کل اثاثہ اور سرمایہ ان کا وہی باغ تھا۔ تو پھر پوچھا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے۔ کہا پھر آپ گواہ بن جائیے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، اور اب اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، بلکہ باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا ام دہدا، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کو دے دیا۔ اب وہ پاک باز خاتون، اس کا جذبہ دیکھیے، اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، جلدی جلدی بچوں کو لیا اور باغ سے باہر آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ ابو دہدا تم نے کیا کیا، یہی تو ہمارا کل سرمایہ تھا، اب کہاں جائیں گے، بلکہ اس کے لبوں کے اوپر یہ لفظ تھے رابح بیعو کا یا ابا دہدا، رابح بیعو کا یا ابا دہدا، دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا۔ تو یہ اہل تقوی کی صفت ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کر کے اگر خوشی ہو تو
تو یہ علامت ہے تقوی کی۔ بعض وقت مجبوراً خرچ کرنا پڑ بھی جاتا ہے، ریا کے لیے، نمائش کے لیے، لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے تو پھر قلب کو فرحت ملتی ہے، اور خصوصاً جب انسان پوشیدگی سے خرچ کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، راہ خدا میں پوشیدگی سے خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن جہاں کسی شخص کی عزت نفس کا سوال ہو وہاں خفیہ خرچ کرنا اعلانیہ خرچ کرنے سے کئی درجے فضیلت رکھتا ہے، اور جہاں ترغیب مقصود ہو وہاں اعلانیہ خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا نام سامنے نہ ہو، اگر فنڈ مانگا جائے اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ اس نیت سے کہ میں دوں گا اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی ترغیب دیں گے، تو پھر اس کی نیت ریا کی نہیں ہے، اس کی نیت لوگوں کو ترغیب کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے، ایک جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کیا۔ جب وہ اٹھے تو ان کے دیکھا دیکھی کافی لوگ اٹھے، انہوں نے مال پیش کیا۔ اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ مال میں بھی درج کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ مقصد ہو، لیکن یہاں کسی کی ذات کا مسئلہ ہو، محلے میں کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو اگر ان کو اعلانیہ دیا تو پھر ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، اس لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں خفیہ دیا جائے۔ آج کل تو رواج بن گیا ہے نا کہ کسی کو عید کے موقع پہ آٹے کا ایک پیکٹ بھی دینا ہوتا ہے تو اخبار نویسوں کو بلایا جاتا ہے، فوٹوگرافر کو، کہ ہماری تصویر کھینچو، اخبار پہ لگے کہ ہم غریب کو دے رہے ہیں۔ غریب کی غربت کا اشتہار لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جس آدمی نے صدقہ کیا اور ایسے خفیہ انداز میں کیا کہ دائیں نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی۔ فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، ان 7 اشخاص میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو خفیہ کسی کی اعانت کرنا ایک تو ریا کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکار جب اپنے عمل کو پیش کریں گے، مالک میں نے فلاں عمل کیا، تو اللہ ارشاد فرمائے گا تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تم نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، ان سے داد لینے کے لیے کیا تھا، وہ تجھے مل گئی، جس لیے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب میرے پاس تیرا اجر تو نہیں ہے۔ تو آج ہمارا رواج ہو گیا کہ ہم مسجد میں پنکھا بھی لگوائیں تو تینوں پروں پہ اپنا نام ضرور لکھواتے ہیں، برائے سال ثواب فلاں صاحب۔ اللہ کو نہیں پتا کس کے لیے دیا جا رہا ہے، ضرور لکھ کے لگانا ہے۔ باہر واٹر کولر نصب کرائیں تو اس کے اوپر نام ضرور لکھواتے ہیں کہ فلاں کی جانب سے سال ثواب ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کس کی نیت کی ہوئی ہے، یہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تو اگر ترغیباً کسی کی نیت ہو تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر اس لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے کیا ہوا ہے تو یہ ریا بن جاتا ہے، اور ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں متقیوں کی، یہ تیسری صفت بیان فرمائی گئی۔ دوسری صفت نماز تھی، بدنی عبادت، اور راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بعض بات انسان 100 نفل سے پڑھنے کا کہا جائے تو ساری رات پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کو مالی قربانی دینے کا کہا جائے تو اس کے لیے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ شب رات کی ساری رات جاگتا ہے، شب قدر کی ساری رات جاگتا ہے، اور کروڑوں اربوں خربوں ہونے کے باوجود راہ خدا میں لٹانے سے گریز کرتا ہے، محبت زر اس کے سینے میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے مال کی، یہ بھی انسان کے نفس کے اوپر شاق ہے، اس لیے تقوی اسے نصیب تب ہوگا جب اس کے سینے میں حب دنیا، حب دولت نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی
چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، وہ تو بڑا سخت فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ تو جس کا اڑنا بچھونا ہی دنیا بن جائے، جو شب و روز رہے ہی اسی ادھیڑ بن میں، دو اور دو چار کے چکر میں بس ہم ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اللہ کے دیے پہ راضی نہیں رہتے، اس کو دینا تو دور کی بات، اس کی راہ میں آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے ڈبل ہو رہے ہیں، اور ہر بندہ اس بات سے کہ یہ کتنا شدید ترین گناہ ہے، سود کا ایک درہم 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، بس مال ڈبل ہو جانا چاہیے، اور شب و روز اس کے لیے، حالانکہ فرمایا سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کی رقم میں گواہ بننے والا سب برابر ہے۔ تو آج جس طرح سے ہم دولت کی خواہش کے اندر پگھل رہے ہیں اور شب و روز ایک کیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، تو پھر راہ خدا میں دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت اقبال کہتے ہیں دولت کی جو محبت ہے زکوٰۃ اس کو تلف کر دیتی ہے، اس کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ راہ خدا میں جو دینے کی ترغیب ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے دولت کی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، اس میں کمی آتی ہے اور وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے تقویٰ تبھی نصیب ہوگا کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرے گا، اور اگر وہ جوڑ جوڑ کے رکھے گا تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مال را تما مکن، مال کی تما نہ کرنا، بس اس کے لکھے پہ راضی رہو، تما نہ کرنا، اور اگر تمہیں ملے تو پھر اس کو منع نہ کرنا، اور اگر لے لو تو پھر اس کو جمع نہ کرنا، نہ تما کرنا، نہ منع کرنا، نہ جمع کرنا۔ اور دیکھیے اللہ کی توفیق سے ہی آسودگیاں ملتی ہیں۔ قارون کے پاس کتنا سرمایہ تھا، لیکن آج وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دعا بارگاہ عزتی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے، دولت قارون سے محفوظ رکھے۔ اس دور کے مسئلے تو ہیں، آج تو جس کے پاس پیسہ نہیں معاشرہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں گھر میں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، با کردار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن دولت نہیں ہے، تو اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج معیار دولت بن گئی ہوئی ہے، انسانیت کیا ہے، انسانی شرف کیا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، تو جب عزت ملتی یہاں سے ہے، پیر صاحب بھی دولت سے راضی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی دولت سے راضی ہوں گے، اولاد بھی دولت سے راضی، بیوی بھی دولت سے راضی، ہر شے دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دوڑ لگ گئی اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی، اور دولت ہی معیار شرافت قرار پایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے آسودگی مانگنی چاہیے، دولت ضرور مانگیں، لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں مالک دولت عطا فرما، لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما دے، جو راہ خدا میں لوٹانے کے جذبوں سرشار رہے اور دولت کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو۔ متقین کی یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا سو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر دیکھیں مانتے ہیں ایک صفت ان کی ہے، دوسری صفت ان کی یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو بھی نازل کیا گیا، یہاں صرف قرآن نہیں کہا گیا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے، وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دیا ہوا ہے،
اور جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا. اس لیے صرف قرآن مجید پہ ایمان کی تاکید نہیں ہے، اور متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، کہا اے حبیب آپ کی زبان سے جو بھی نکلا، جو بھی آپ پہ نازل ہوا، سب کو مانتے ہیں، تیری زبان کے ایک ایک لفظ پہ یقین رکھتے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. جب حضور گفتگو کرتے تھے ایک صحابی لکھ لیتے تھے. بعض نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں بھی ہوتے ہیں. بعد میں آنے والے تو نہیں یہ کیفیت معلوم کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حالت مزاح میں کہی گئی ہے. تو آپ نہ لکھا کریں. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اگلے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ آج ان کا قلم حرکت میں نہیں ہے. فرمایا لکھتے نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے اس کا ادراک نہیں رکھ پائیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق. فرمایا لکھو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری ذات ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور نکلے بھی کیسے؟ جب خدا نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو خدا کہتا جاتا ہے نبی بولتا چلا جاتا ہے. تو حضور اللہ کی رضا کے بغیر ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالتے. اس لیے جو بھی حضور کہیں وہ دین ہے. حضور کے کہنے سے دین بنتا ہے، حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے، حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن مجید پہ ہی ایمان رکھتے ہیں، کہ حبیب آپ پر جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 3 کتابیں اور 100 صحیفے کم و بیش. تو یہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر وہ ایمان اور یقین و اذعان رکھتے ہیں. من قبلک کہا، من بعدک نہیں کہا. معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، حضور کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنا تھا. اس لیے کہا جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور بعدک نہیں کہا تو حضور کی ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. حضور سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں. تورات، زبور اور انجیل اور باقی صحیفے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترے، حضرت شیس علیہ السلام پہ اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ جو صحائف وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے وہ اب ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں. اور جو انجیل، زبور یا تورات مختلف کتابیں جو موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے. یہود و نصارہ نے ان کے اندر کمی بیشی کی ہے، اپنی خواہشات نفس کو شامل کر دیا ہے. اللہ کی وہ سچی کتابیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو گھسیڑ دیا اس کے اندر اور اس کی آیات کے اندر تبدیلی کی. بالخصوص ان کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں یہود نے بغض کی وجہ سے ان آیات کو تورات سے نکال دیا جس میں حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں بیان کی. اس طرح نصارہ نے بھی انجیل کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اب بھی ان کتب میں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ان کتابوں میں جو بھی اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو نکال دیا گیا سب پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ایمان ہمارا ہے لیکن عمل ہمارا صرف قرآن پہ ہوگا. ہمارے لیے اسلام ما قبل جملہ دیان کا ناسخ اور قرآن جملہ کتب کا ناسخ. اس لیے ان کو سچا ماننے کے باوجود ہمارا عمل قرآن مجید پہ ہوگا. جس طرح باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ 1,24,000 بلکہ 1,24,000 کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کر لو. کیوں کہ یہ تو پکی اور قطعی بات نہیں ہے کہ 24,000 ہے. اگر 24,000 سے کم ہیں تو کچھ ایسے لوگ کہ جو نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، ان کی نبوت کا اقرار کیا، یہ بھی کفر تھا.
اور اگر 24 سے زائد ہیں اور تم نے 24 تک حصر کر دیا اور جو 24 سے زائد ہیں تو پھر ان کی نبوت کا انکار لازم آیا۔ اس لیے جتنے بھی ہیں علم خدا میں ہیں، ہمیں قطعاً اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہے، اندازہ ہے۔ تو اس لیے سب اللہ کے سچے رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں اور سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحف اور پچھلی 3 کتابیں اور قرآن مجید، اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید افضل ہے، تو افضل کس معنی میں ہے؟ باقی جو کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں اور وہ بھی اللہ کا کلام، اور یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام آپس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو اور کوئی مفضول ہو؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جو افضل کہا جاتا ہے وہ اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفس کلام ہونے میں سارا برابر ہے، وہ قرآن مجید میں ہو یا دیگر پچھلی کتابوں کے اندر، کیونکہ کلام تو اس کا ہے، لہذا اس میں فرق نہیں ہوگا، نفس کلام میں وہ برابر ہے، لیکن ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید افضل ہے، جس طرح قرآن مجید کی بعض صورتوں سے افضل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو فضیلت والی سورت کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص ثلث سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کو فضیلت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف صورتیں، سورۃ الکوثر ہے، جن کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، تو وہ اس معنی کے اندر ہے کہ ان کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے تو سارا قرآن اللہ کا کلام۔ اسی طرح ساری کتابیں اللہ کا کلام، لیکن فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کو اس معنی کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے وہ زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نفس کلام ہونے میں ساری کتابیں اللہ کی برابر ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نبیوں کو ماننے کے بارے میں کہتے ہیں لا نفرق، ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، تو وہاں بھی ماننے میں ہے کہ نفس ایمان میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی جس طرح حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس سے قبل جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان کو ماننے کا یقین بھی ایسے ہی ہے جس طرح حضور کو ماننے کا یقین ہے، یعنی اس میں ادنا بھی فرق نہیں ہے کہ کسی کو کم مانتے ہوں یا کسی کو زیادہ مانتے ہوں، ماننے میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ آگے ان کی عظمتیں اور ان کی شانیں وہ قرآن نے بیان کر دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہ رسول ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی، کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جو فضیلتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کی تمام کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں جو حضور سے قبل نازل ہوئے، یہ متقیوں کی صفت ہو۔ وما انزل من قبلک، حبیب جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، پہلے جو کچھ نازل ہوا، من بعدک نہیں کہا گیا۔ اب ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ پچھلی کتابیں تورات ہے، زبور ہے یا انجیل، سب اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اور قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی کیوں؟ آخر وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، وہ بھی تو اس کا مقدس کلام تھا، وہ بھی تو اسی نے نازل کیا، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی اور قرآن مجید کی کیوں نہ فرمائی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ ان کے اندر تحریف را پا گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر تحریف را نہیں پا سکتی، کوئی اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ اگر پچھلی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں اور صحف جو آئے ہیں ان میں اگر امت تبدیلی کر لیتی ہے، تحریف کر لیتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نئی کتاب آنے والی ہے، نئی شریعت آنے والی ہے، نیا نبی پیغام حق لے کر آنے والا ہے۔ اگر تبدیلی کر لیتی ہے تو اس کا مداوع موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آنی تھی، اور قیامت تک کے لیے یہی ضابطہ حیات رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ تم قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہو، اس کتاب میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتا۔ یہ ختم نبوت کی یہ بھی ایک دلیل جو قرآن مجید کو غیر متغیر کہا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے،
70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کتنی سخت زیادتی کی، اللہ کے نبی لیکن شہید کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی کہ محبوب نہیں، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو کیسے اس چراغ کو بجھایا جا سکتا ہے؟ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کا اس طرح ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ لیا اور حضور کا کیوں لیا؟ اس کی بھی یہی وجہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اور اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ کے اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت، جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، اپنے محبوب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اے محبوب، آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، جو مرضی ہو، تیرا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجھ سے دین کی تکمیل ہونی ہے اور میری توحید کا غلغلہ اور چرچا ہونا ہے پوری کائنات کے اندر، اس لیے میں تیری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہوں۔ یہاں ایک اور حساس مسئلہ عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ بات ختم نبوت پہ آ گئی ہے اور یہ ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات آخری عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، اس کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا۔ حضور سے قبل جو انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کہہ دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو ماں کی آغوش میں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ آپ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ سولی چڑھائے گئے اور نہ قتل کیے گئے، قرآن نے بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شادی فرمائیں گے، اولاد ہوگی، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے، عساکر اسلامیہ کی قیادت کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو قتل کریں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا، اتنی کامیابی ہوگی کہ کوئی یہودی زندہ نہیں بچے گا، یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کی اوٹ میں چھپ جائے گا، کسی جھاڑی کے پیچھے کوئی یہودی چھپ جائے گا تو وہ جھاڑی اور پتھر بول کے گواہی دیں گے، مسلمان مجاہد کو پکار کے اس کا پتہ دیں گے، ادھر آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا ہی چرچا ہوگا اور روشنی اور اجالا پھیل جائے گا، امن قائم ہوگا پوری دنیا کے اوپر۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا میں حضور کے قدموں کی جانب خالی قبر موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق امام سیوطی نے بھی لکھا، اور امام سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا، انہوں نے الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ آ کے پھر حضور کو ندا دیں گے اور حضور کو پکاریں گے، یا محمد کہیں گے۔ حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے مجھے قبر کے پاس کھڑے ہو کے مجھے پکاریں گے، لَأَجِیبَنَّهُ، تو میں قبر سے حضرت موسیٰ کو جواب دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کی رحلت ہوگی، انتقال ہوگا اور حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ جو حضور کا کلمہ پڑھے، حضور کے دین کے لیے لڑائی کرے اور حضور کے قدمین میں جس کی تدفین ہو، وہ تو ماں کی آغوش میں کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمارے نبی کو 40 سال پتہ ہی نہ چلے، لیکن کیوں پھر حضور نے اعلان نہ کیا؟ ولی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے، اور جو نبی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے، لازم ہے اس کے اوپر، چونکہ اس کے اوپر واجب ہے تبلیغ کرنا۔
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ اور حضور سے پوچھا بھی گیا، ترمذی کے لفظ ہیں، عرض کی کہ حضور متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، جب وہ جسم اور روح کے مابین تھے اس وقت مجھے نبوت دی گئی۔ اور تیسری حدیث کے لفظ ہیں کنت نبیا و آدم لمنجلد فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ان کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اب فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن اظہار کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ کی توجہ چاہوں گا، نقطہ بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس بات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے اور بڑی ابحاث ہوتی ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملی۔ تو ایک بات اگر غور سے آپ سن لیں تو میرا خیال ہے اس اشکال کا دفیہ ہو جائے گا۔ اللہ نے نبیوں کو اپنی توحید کے دعوے کو منوانے کے لیے مبعوث کیا۔ ہر نبی کا یہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو منوائے اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور لوگوں کا سر مالک کی چوکھٹ پہ جھکائے۔ ہر نبی کا مقصد حیات، بنیادی مقصد یہ ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی ذات کو منوانا، یہ ہر نبی کا مقصد اولا رہا ہے۔ اب اللہ کا ہر نبی اس کے لیے محنت کرتا رہا، قوم نے انکار کیا۔ دیکھیے تھوڑی سی اس کو کھول لیتے ہیں بات کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک چیز سامنے موجود ہے، اس کو منوانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مائک پڑا ہوا ہے، میں نے یہ منوانی ہے بات، میں آپ کو کہوں گا سامنے ہے، بس بات ختم۔ اس کے لیے مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل اس چیز کے لیے دیے جاتے ہیں وہ جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں۔ وہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: دلائل عقلی اور شہادت، یعنی کسی چیز کو منوانے کے لیے 2 طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، یا عقلی دلائل دیے جاتے ہیں یا گواہی پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بعض سڑک پہ آگ کا الاؤ روشن ہے، تو اس کے لیے عقلی دلائل کیا ہوگی کہ یہ دیکھو دھواں آ رہا ہے، یہ دیکھو تپش ہے ماحول میں، اس طرح کے دلائل دوں گا، یہ ہیں عقلی دلائل۔ اور گواہی کیا ہے کہ میں کسی شخص کو یہاں بھیجوں اور وہ دیکھ کر آئے، وہ گواہی دے، اس کی گواہی پہ آپ اس بات کو مان لیں، اس چیز کو جو نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوانا مقصود تھا، عقلی دلائل بے شمار ہیں۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا، تو آپ شتوت کے درخت نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، فرمایا یہی شتوت کا درخت۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو سامنے چیز آئی اس کو دلیل کہہ دیا، کہا دیکھو شتوت کا درخت ہے، اس کی جڑ کا رنگ اور ہے، چھال کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، پھر اس کا ذائقہ بھی یوں یوں دیکھ لیجئے، اور پھر اسی پتے کو اگر بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے، اور ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں۔ کہا دیکھو یہ اللہ کے ہونے پہ دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کائنات کی ایک ایک چیز، یہ الگ مضمون ہے، الگ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ پتا پتا تیری ذات کا پتہ دیتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز ہم اپنے آفاق اور انفس میں دیکھیں، اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنا نشان انگوٹھا دیکھ لیں، ہم پوری دنیا پہ اربوں انسان بستے ہیں لیکن کسی ایک کی بھی لکیریں نہیں ملتی ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، اور بہت کچھ ہے، اگر ہم اس پہ بحث کرنے لگیں تو عقل مانتی ہے کوئی ہے، عقل فیصلہ دیتی ہے، حکیم گوئٹے اور حکیم نیٹ سے۔ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بڑی بحث کی، ان کے ضائع ہونے کا انہیں دکھ بھی ہوا، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو خدا کا انکار کرتا ہے یہ ماحول، لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کسی نبی رسول پیغمبر تک نہیں پہنچے گی، اپنی عقل سے اس بل بوتے پہ پہنچے، اور پیدا ہوئے ماں انکار کرتی ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، سکول گئے استاد انکار کرتا ہے، شادی ہوئی بیوی انکار کرتی ہے، بچے انکار کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں اللہ موجود ہو ہی نہیں سکتا، خود بخود ہر شے ماض وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب سارے انکار کرتے ہیں ایک ذات کا، کہیں وہ ذات موجود ہی نہ ہو، اور پھر اس نے عقل کے بل بوتے پہ فیصلہ کیا اور اس ماحول میں بغاوت کا اعلان کیا، تم سارے جس خدا کا انکار کرتے ہو میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا قلب مومن دماغش کا فرست، تو یہ فطرت ہے انسان کی، دلائل بہت سارے ہیں، کسی چیز کو منوانے کے لیے عقلی دلائل ضرورت ہے۔ میں کہوں کہ باہر آگ جل رہی ہے، مثال میں نے آپ کو دی، ایک طریقہ یہ میں کو یہ دھواں آ رہا ہے، یہ تپش ہے، یہ دلائل ہے۔
یہ ہے عقلی دلائل. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عقلی دلائل بہت سارے ہیں. ہر سمت اس کی ذات کی دلیلیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن عقل سے کسی کو خدا ہی مان لیں، اس کے لیے قانون شہادت ہے، گواہی کا قانون. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں کہ باہر ایک چیز ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، میں منوانا چاہتا ہوں. میں ایک شخص کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ باہر آگ چل رہی ہے، وہ جائے اور دیکھ کر آئے، اور میں اس کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں. آپ کا اگر ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے. جب گواہ کا انکار کر دیں تو پھر میں نے جو اس سے گواہی دلوانی تھی، گواہی کا پیسے اقرار کیسے ہوگا، کتنا بات ثابت ہوگی. میں پھر دوسرے آدمی کو بھیجوں، تیسرے آدمی کو بھیجوں، چوتھے آدمی کو بھیجوں، 10-20 آدمی بھیجوں، باری باری وہ آ کے گواہی دیں، آپ سب کا انکار کر دیں، تو میرے پاس کیا حل رہ جائے گا کہ میں اس بات کو منوانا ہے. میں ایسا کروں گا کہ اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں. ویسے ہی میں کسی بندے کے بارے میں رائے لے لوں کہ ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس آپ کے علاقے کسی معتبر شخصیت کا نام لے کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ کے جناب یہ تو بڑا معتبر نام ہے، بہت اچھے ہیں، ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ ان کی تعریف کریں. پھر آپ بھول گئے ہوں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کہلوایا جا رہا ہے. پھر جب آپ تعریف کر کر کے تھک جائیں، پھر میں انہیں عرض کروں حضرت ذرا 2 منٹ کے لیے آپ زحمت کریں اور دیکھ کر آئیں باہر آگ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی. وہ جائیں اور پھر پلٹ کے آئیں اور گواہی دیں. اب آپ انکار کرنا چاہیں گے بھی تو میں انکار نہیں کرنے دوں گا، چونکہ میں جس کو بھی بھیجتا تھا آپ اس کا انکار کر دیتے تھے. اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس بات کو چھوڑو، ایک ایسے آدمی کے بارے میں ان سے پہلے رائے لے لو، جب رائے دے دیں گے تو پھر اس سے گواہی لیں گے. اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، قوموں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے. لستا مرسلا، نہیں مانتے، نہیں ہم تجھے. کسی کو پتھر مارے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کی تکذیب کی، کسی کو دیوانہ اور مجنون کہا، کسی کو کچھ کہا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی بڑی گواہی کہ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے، لیکن قوم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے. تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ اب 600 سال گزر گئے، اب قوم اس قصے کو بھول گئی. اس کے بعد فاران کی چوٹیوں سے جو نور اٹھنا تھا، اگر حضور بھی آغوش مادر میں کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مان لو اللہ کو، تو قوم کہتی ہم تجھے نہیں مانتے. تجھے نہیں مانتے تو پھر تیری بات کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال ذرا میں ان سے پوچھ لوں کہ تیرے بارے رائے کیا رکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 40 سال پتہ نہیں چلا تھا، میں کہتا ہوں یہ حوصلہ ہے حضور کا. آج کوئی ناظم بن جائے نا، اتنی دیر تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں جب تک فائرنگ کر کے پورے محلے کو بتا نہیں دیتا کہ میں کونسلر ہو گیا ہوں، میں ناظم ہو گیا ہوں. بچہ سکول سے پاس ہوئے نا 3ری کلاس سے، تو آج اس کی ٹور بدل جاتی ہے. گھر میں آتا ہے آج سلام لینا بھول جاتا ہے، پہلے کہتا ہے امی میں پاس ہو گیا ہوں. اتنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا. انسان کو جو عزت ملے وہ جلدی جلدی لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے. میں سلام نہ پیش کروں محمد عربی کے حوصلے کو، سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے، 40 سال بولتے ہی نہیں. اگر وہ بھی پہلے دن بول دیتے تو قوم کہتی ہم تجھے مانتے نہیں. کہا 40 سال تک محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول لیں. اب انہوں نے کہا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے. اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھ دی. اور یہ بات باہر سے آنے والے قافلوں کو بھی کہتے، اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور کے نام کی قسمیں کھاتے. اللہ اکبر. جب 40 سال گزر گئے، صادق کہہ لیا، امین کہہ لیا، حلف الفضول کے معاہدے کے اندر اپنا پنچ مان لیا، جب عظمتوں کی گواہی دے دی اور گھر میں امانتیں رکھ دی، 40 سال بیت گئے. اب آقا نے سب کو بلایا، کہا اگر میں کہوں، حضور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا، میری بات کو مانو گے؟ چونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم چونکہ نیچے ہو تم صرف ایک سمت کو دیکھ رہے ہو. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں یہاں سے حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت کی طرف تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی جگہ کھڑا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. تمہاری نظر تو صرف دنیا پر ہے اور میری نظر آخرت پہ بھی ہے. اگر میں کہوں ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو.
کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پہ؟ کہا یقین ہے تبھی تو امانتیں رکھی، یقین ہے تو تبھی تجھے صادق و امین کہتے ہیں۔ کہا پھر مان لو اس رب کو جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تبا لکا ہنالک سائر اليوم الہذا جماعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ معاذ اللہ، اس نے اب انکار کیا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ تو نے ایسی بات کیوں کہی، ہم نہیں مانتے، الزام لگایا جھوٹ کا۔ اب جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے عدالت کچہری کے اندر، گواہی اس وقت ملتی ہے جب پہلے گواہ پہ بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو ذرا وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں، جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ گواہی دینے کے لیے آئے تو اب کوئی کہے ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، تو عدالت جو ہے وہ اس پہ توہین لگاتی ہے کہ میاں اگر انکار کرنا تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرتا۔ اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی، اب موقع گواہی پہ پہنچا، اب تجھے حق نہیں ہوتا، حق کو پہنچ سکتا کہ اب گواہ پہ بات کرے۔ گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی، تو عدالت اس کو قدغن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں، خاموش ہو جا، کہ اب تو نے بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بات ہو رہی تھی۔ 40 سال تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توحید کا گواہ تھا، اور جب بات گواہی پہ آ گئی انہوں نے صادق امین کہہ لیا، اب جب انہوں نے انکار کیا اب توہین عدالت لگی، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں گیا تھا؟ پہلے بھی تو گواہ موجود تھا، پہلے اپنی امانت اس گھر میں رکھتا تھا، اب کہتا ہے گواہ نہیں صحیح، اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی۔ نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا قافلہ گیا تو آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی، قریش کے وفد سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہتے تھے۔ اس نے کہا اس نے اس دور کے بھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا ہے۔ تو 40 سال تک جو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا یہ اللہ کی توحید کو منوانے کا پروگرام تھا۔ اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حق درمی ہے، لیکن حجت پوری ہو گئی، اب گواہی مکمل ہو گئی، اور ایسے گواہ نے گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں، جس کی تصدیق کر چکے ہیں جو اچھا آدمی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی اور پھر اور دیکھیے، سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا، جادوگر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ کیا کیا بولتے ہیں، لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں۔ اور آقا کریم نے ہجرت کی رات کہا اے علی المرتضیٰ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت، اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹا کہتے ہیں، اگر مکے میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتیں اس گھر میں ہوتی، انکار بھی کرتے ہیں، امانتیں بھی اسی گھر میں پڑی ہوئی۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کسی بینک کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے، اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا اکاؤنٹ حضرت کا اسی بینک میں ہے، تو آپ کہیں گے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے، اعتقاد یہ نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکے میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تاکہ گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے، اور اللہ کی ذات پہ جو سب سے آخری گواہی، فائنل گواہی، حجت تامہ، برہان عظیم، جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور توحید کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا، وہ گواہی مصطفیٰ کریم کی گواہی تھی۔ اس لیے 40 سال تک کہا محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک یہ بول لیں اور تجھے صادق اور امین کہہ لیں، اور جب تجھے صادق اور امین کہہ لیں گے تو پھر اس کے بعد تو اٹھ کے گواہی دے دینا۔ اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی، ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ تھی سمی گواہی، اور حضور کی گواہی تھی عینی۔ سمی گواہی ہوتی جو سن کر گواہی دی جائے۔ سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو، قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا۔
اور جب عینی شہادت ہو جائے پھر کسی سمی گواہی کی ضرورت. دیکھو پردے لٹک رہے تھے، اعتکاف کے معتکف بیٹھے تھے، لوگوں کو چاند کا انتظار تھا، قاضی صاحب مسند پہ بیٹھے تھے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا. میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے، شور مچا ہوا ہے، دیکھا نہیں سنا ہے. کہا جائے گا اچھا بیٹھ گیا. نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی تردید. پھر ایک بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا. میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے. کہا بیٹھ گیا. پھر بھاگا جناب چاند چڑھ گیا. میاں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے. لوگ بھاگتے آئے، بیٹھتے رہے. پھر ایک بعد میں آدمی آیا، جناب چاند چڑھ گیا. دیکھا جناب؟ ہاں دیکھا، تبھی تو کہہ رہا ہوں. کہا جو پہلے آئے تھے وہ بھی سچے. پردے اتار دو، عید کا اعلان کر دو، صبح اتنے بجے عید ہوگی. قاضی صاحب نے اعلان کر دیا، لوگ گھروں کو جانے لگے. پھر ایک بندہ بھاگا آ گیا، جناب چاند طلوع ہو گیا. میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے. کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا. جب دیکھنے والا آ گیا پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی. جب مصطفیٰ آ گئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی. اب قادیان سے اٹھ کر کوئی کہے گا ہے میں نے بھی سنا ہے تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ، اگر تم نے سنا ہوتا تو پہلے آتا. اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. تو کہا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں. یہ الگ مضمون ہے، چونکہ میں نے عرض کیا ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت. تو یہ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ اگلے درس قرآن میں اس عنوان سے کچھ آپ کی گوش گزار کروں. آپ وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ پورا مضمون جو ہے وہ آپ تک منتقل کیا جا سکے. کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس قرآن میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کا ایمان بالکتب بیان کیا گیا. متقین کی جو خوبی بیان فرمائی گئی اس کا تذکرہ ہوگا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی ایک صفت ہے جس کا یہاں بیان ارشاد فرمایا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. یہود اور نصارہ ان کے ہاں بھی آخرت کا تصور موجود ہے، بلکہ جو غیر الہامی دین ہیں ان میں بھی آخرت کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے. آواگان کے نام سے ہو، تناسخ کے نام سے ہو، یا کسی اور انداز سے آخرت کا تصور ہر قوم اور ہر دین دھرم میں موجود ہے. لیکن یہود و نصارہ نے آخرت کا جو تصور پیش کیا وہ ناقص ہے. یہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا تو معاملے الگ ہے، لیکن جو الہامی مذاہب ہیں ان کا تصور آخرت تو ایک جیسا ہونا چاہیے. لیکن تھا تو وہی آخرت کا تصور جو حقیقی طور پہ قرآن نے دیا، لیکن یہود نے اور نصارہ نے اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر لی. مثال کے طور پہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو صرف 40 دن تک جہنم میں رہیں گے، اور وہ وہی 40 دن ہیں جب ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پرستش کی تھی. لہذا پہلے تو ہم جائیں گے نہیں، اور اگر گئے تو صرف لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن. پرستش اور پوجا تو ان کے آباء و اجداد نے کی، تو ان کو یہ سزا کاہے کی؟ ایک بات.
اور دوسری بات، یہ جو جرم کریں گے، یہ جو خطائیں اور غلطیاں کریں گے، اس کی انہیں سزا نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ جو کیا ہے اس کی سزا نہیں ہوگی، اور جو نہیں کیا اس کی